علی محمد خان صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ لوگ موقع خود دے رہے ہیں ان معاملات کے اندر؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں پر سی ڈی اے کے لاز کی وائلیشن ہوئی، لیکن بہرحال آپ لوگوں کو جب اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں پر مشکل وقت ہے، آپ لوگ ان معاملات میں احتیاط کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے کہ وہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہوئی تھیں۔ سیکنڈلی، یہ وہی اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح الیکشن کمیشن کے ساتھ جو آپ کے بلے کے نشان کی واپسی کا معاملہ تھا، اس میں بھی تقریباً اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ موقع کہیں نہ کہیں آپ لوگ خود فراہم کر رہے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں، فارسی تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن ہمارے دادا مرحوم نے پڑھی تھی علی گڑھ میں، تو وہاں سے انہوں نے وکالت کی تھی۔ تو وہ جنریشن، آپ کی اور میرے دادا کی جو جنریشن تھی، وہ فارسی پڑھتے تھے، تو ان کے وہ سناتے تھے کہ نیت بد بہانہ بسیار، کہ اگر آپ کی نیت بد ہو نا، نیت میں فطور ہو، تو بہانے بہت مل جاتے ہیں۔ ایسے اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں اٹھانی ہیں، میں ایک روڈ بتا دیتا ہوں، اس شرط پہ کہ آپ کے پروگرام میں پھر بیپ نہ ہو جائے کہیں، تو جا کے ذرا ادھر بھی چیک کر لیں۔ یہ ایسی بہانے ہیں، دیکھیں اس کا جواب ہم دے دیں گے پرسوں، اس میں ترسوں ہم دے دیں گے منڈے کو۔ ہماری پیٹیشن آج ویسے میں تو آج کور کمیٹی میں کہا بھی کہ ہمیں ارلی صبح سویرے جمع کرنی چاہیے تھی، تھوڑی سی لیٹ ہوگی لیکن چلو منڈے کو لگ جائے گی، تو اس کا جواب ادھر آ جائے گا۔ ہمیں تو آج بیرسٹر گوہر نے بات کی ہے کہ ہمیں تو پراپر اس کی انفارمیشن ہی نہیں انہیں دی، ہمیں تو نوٹس ہی نہیں سر۔ وہ دوسرا یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کیوں کرتے ہو بھائی؟ یہ سارے گندے اندھیرے میں ہم کیوں کرتے ہیں؟ دن کے اجالے میں آؤ نا، روشنی میں آؤ، تاکہ آپ کے چہرے نظر آئیں، تاکہ پتہ لگے کون ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ بہانہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ تجاوزات بہانہ ہے، سیاست اور سیاسی جماعتیں نشانہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رؤوف، میں پرسوں ان سے ملا، ان سے گلے لگ کے جب ان سے میں ملا تو وہ ہمارے بالکل چچا کی عمر کے ہیں۔ مجھے بہت خوشی بھی ہوئی لیکن مجھے بہت درد محسوس ہوا کہ یار ایک شخص ہے جو 70 ایئر اولڈ ہے، پلس ہے، کینسر سروائیور ہے، وہ سیاسی میدان کا کھلاڑی بھی اس طرح نہیں تھا، وہ ایک انٹلیکچوئل ہے، رائٹر ہے، پڑھا لکھا، وہ ٹیچر ہے، ایک سینئر سٹیزن ہے، اس پہ اس طرح سے اٹیک جو ہوا ہے، دو اس کے نقصانات ہیں۔ ایک تو آپ نے ان کی شخصیت کا کوئی احترام نہیں کیا، دوسرے سیاست اس لیول تک گر گئی ہے، کوئی اس بات کو نہیں مانے گا کہ خواجہ سراؤ سے ان کے کوئی 7 نسلوں سے دشمنی چل رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ they were being used۔ اب دوسرا مسئلہ ہماری جماعت پہ اور رؤوف حسن بھائی پہ جو حملہ ہوا ہے وہ تو ایک طرف رکھے نا، دوسری بات جس پہ مجھے 1 منٹ بولنے دیجیے گا، وہ یہ ہے، میں اور میری بہن ہم کیا اپنی مرضی سے ان جگہوں پہ پیدا ہوئے ہیں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں؟ ایک مسلمان کے گھر میں، ہم محمدی ہیں، اللہ کے فضل سے ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی جنس اپنی مرضی سے چنی ہے؟ میں اپنی مرضی سے لڑکا پیدا ہوا تھا یا آپ خاتون پیدا ہوئی تھی؟ تو جو تیسری صنف ہے جو انتہائی ہمارے احترام کی اور ہمارے کیئر کی متقاضی ہیں، تو ہمارے معاشرے نے ہمیشہ سے ایک تو ان کو تحقیر کا نشانہ بنایا، ان کو مذاق بناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان پہ، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یار اس کو بنانے والا اور مجھ کو بنانے والا وہ ایک ہے، ہم اس کا نہیں، ہم اللہ کا خدا نخواستہ معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک تو مذاق اڑاتے تھے، اب تک تو ان کی تحقیر کرتے تھے، اب نفرت کے لیے ہم کہ ان کے بیچارے ان کے جو ہیڈز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کو کیوں آپ ٹارگٹ کرتے ہو؟ کوئی اور بن جاؤ نا، کوئی مستری بن جاؤ، کوئی فالودے والا بن جاؤ، کوئی پاپڑ والا بن جاؤ، کچھ اور کر لو، اس صنف کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے جو بھائی اور بہن جب ملتے ہیں بازاروں میں، ہم نے ان کے لیے ایک تو عزت کا کوئی پیشہ نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو کبھی ٹرین نہیں کیا، ان کو کبھی ایسٹ نہیں سمجھا، ہم نے ان کو بوجھ سمجھا، اور اب ہم نے ان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب اگر کوئی فیملی اشارے پہ رکتی ہے یا بازار میں فٹ پاتھ پہ نظر آتے ہیں، لوگ اب ڈریں گے ان سے۔ کتنا ظلم